نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستانی قوم ایک ایسے انسان سے محروم ہو گئی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کے دوسرے بڑے محسن تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو بنایا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو بچایا اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ آج محسن پاکستان اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے پاکستانی پسماندہ غریب اور قرضوں میں جکڑی ہوئی عوام کو سر اٹھا کر جینا سکھایا اور اپنے بہترین علم کی بدولت اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سکھایا، اور آپ کی بدولت پاکستانی قوم کو تحفظ اور عزت ملی۔ آپ کے علم کی بدولت ایک غریب ملک کفار کے جتھے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگا۔ ارے دشمن کی دھمکیوں کو ہم ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، اے محسن پاکستان اس کی وجہ صرف تم ہو۔ ملک و قوم محسن پاکستان سے محروم ہو گئی ہے۔ قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے جوہری تخفیف کو فروغ دینے میں پاکستان کی مدد کی۔ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں ان کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور آپ کی خدمات ہمیشہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ پاکستانی قوم ایک سچے محسن سے محروم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے پاکستان کا شمار دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ پاکستان گنتی کے ان چند ممالک میں شامل ہے جن کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے۔ میں ہوں محمد راشد حبیب ڈوگر، اور میرے ساتھ رہیے اور جانیے محسن پاکستان عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ایک ایسے مجاہد پاکستانی سائنسدان تھے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ آپ کو محسن پاکستان کے لقب سے نوازا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تیر بنایا وہ بھی جنتی، جس نے خریدا وہ بھی جنتی، جس نے پکڑایا وہ بھی جنتی، اور جس نے چلایا وہ بھی جنتی ہے۔ آپ نے تو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ آپ نے 22 کروڑ پاکستانیوں بلکہ پوری امت مسلمہ کو تحفظ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اس محسن کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم انشاءاللہ محسن پاکستان کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پاکستانی ایٹمی بم کے خالق، انڈیا کے شہر بھوپال میں 27 اپریل 1936 کو پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام عبدالغفور اور والدہ محترمہ کا نام زلیخا تھا۔ جب 1947 میں پاکستان معارض وجود میں آیا تو انہوں نے انڈیا سے ہجرت کی اور اپنے آباء و اجداد کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ کراچی میں سکونت اختیار کی۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے فزکس کی ڈگری حاصل کی۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد یورپ میں چلے گئے اور تقریباً 15 سال یورپ میں رہے۔ اس دوران آپ نے مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہائی لینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد سن 1976 میں آپ پاکستان واپس آئے۔ آپ نے ہائی لینڈ سے ماسٹر آف سائنس اور بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی ڈگریز حاصل کی، اور سن 1976 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل شکست بنانے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا جسے پاکستان ایٹمی پروگرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
31 مئی سن 1976 میں آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر پاکستان انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کے ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا، اور اس ادارے کا نام بعد میں آپ کی انتھک محنت کے پیش نظر جنرل ضیاء الحق نے 1 مئی سن 1981 میں تبدیل کر کے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹریز کے نام پر رکھا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ آپ نے نومبر سن 2000 میں ککس کے نام سے ایک ادارہ بنایا۔ ہائی لینڈ کی حکومت نے جناب محترم عبدالقدیر خان پر اہم معلومات چرانے کا جھوٹا الزام بھی لگایا اور مقدمہ دائر بھی کیا، لیکن ہائی لینڈ، بیلجیم اور انگلینڈ اور جرمن کے پروفیسرز نے جب ان الزامات کو دیکھا تو انہوں نے محترم جناب عبدالقدیر خان صاحب کو بری کرنے کی سفارش کی اور کہا کہ جن معلومات کے چرانے کا الزام آپ ان پر لگا رہے ہیں یہ تو عام کتابوں میں موجود ہیں، جس کے بعد ہائی لینڈ کی عدالت نے آپ کو باعزت بری کر دیا۔ محترم عبدالقدیر خان صاحب وہ بے مثال سائنسدان ہیں جنہوں نے 8 سال کے بہت ہی کم عرصے میں محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے بڑے بڑے نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ مئی 1998 تک محترم ڈاکٹر صاحب نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے تھے، صرف تجربہ کرنا باقی تھا۔ تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے درخواست کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دنیا کو اپنی طاقت کا لوہا منوائیں۔ آخر کار اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چاگی کے مقام پر 6 کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی، اور اس موقع پر جناب محترم عبدالقدیر خان صاحب نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ اب کسی ایرے غیرے آتش تشتریاں جلانے والے اور بت پرستوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ سکیں، اور یوں آپ پوری دنیا میں مقبول ہو گئے، اور آپ کی اس کاوش پر پورے عالم اسلام میں خوشیاں منائی گئیں۔ وہ دن امت مسلمہ کے لیے عید کے دن سے کم نہ تھا۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے جناب عبدالقدیر خان صاحب کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا گیا۔ اسلامی دنیا کی یہ خواہش اہل مغرب کو اور کفار کو راس نہ آئی، اور پروپوگنڈا کر کے پاکستانی ایٹمی بم کو اسلامی بم کا نام دے دیا گیا، اور اس پروپوگنڈا کو ہمارے محسن جناب عبدالقدیر خان صاحب نے بخوشی قبول کیا ہیں۔ آپ نے 150 سے زیادہ سائنسی تحقیقات پر مبنی مضمون بھی لکھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایک فلاحی ادارہ بھی بنایا ہے جو تعلیم اور دیگر فلاحی کاموں میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کی ایک سیاسی جماعت بھی ہے جو تحریک تحفظ پاکستان کے نام سے ملک و قوم کی خدمت میں سرگرم عمل ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہلے پاکستانی ہیں جنہیں 3 صدارتی ایوارڈز ملے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 2 بار نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے محسن کے لیے، جس نے ایک غریب اور پسماندہ قوم کو سر اٹھا کر جینا سکھایا ہے، ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے رب ذوالجلال، میں نے جو قرآن پاک پڑھا اور آج کے دن کی تمام نیکیاں جو میں نے کیں، جو ان میں کمی اور کوتاہی ہوئی معاف فرما، اور جو صحیح عمل کیا اس کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ شہدائے بدر اور صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت و ازواج مطہرات اور تبع تابعین کرام اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والدین کو، اور بالخصوص ہمارے محسن ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو پہنچا، اور عبد القدیر خان صاحب کی قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرما، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور رحمت للعالمین کے وسیلے سے ہم سب پر رحمت فرما، اور ملک پاکستان پر اپنی رحمت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔